12 ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو، جسے ہم 12 وفات کہتے ہیں، ہم سب کے پیارے نبی مولا کائنات خاتم النبیین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس تشریف لے گئے تھے۔ آج کل کے ماڈرن مسلمان 12 وفات کو عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ اٹھائیں گے، یہ بات سچ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 تاریخ کو دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے ہیں سیدنا آمنہ کے گھر میں، لیکن یہ بات بالکل متفق ہے، پوری دنیا کے تمام علماء نے اس کو مانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کی جو تاریخ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال کی تاریخ ہے، وہ 12 وفات ہی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بستر پر ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، ابن حشام نے لکھا ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب جب میں کان لے جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما رہے ہیں کہ امتیوں مسلمانوں، میرے بعد نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم رکھنا۔ بہت سارے علماء صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، صرف یہی دعا نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد باتیں اس وقت میں فرمائیں، اور یوں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ مسلمانوں یاد رکھو، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وصیت فرما رہے ہیں امت کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، دعا تو کی، لیکن اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیتیں فرمائی ہیں، مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ نماز کو قائم۔ کیوں نماز کے اوپر اتنے زور دے رہے ہیں؟ تاکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان کو فرق پیدا کرتی۔ نماز کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولنے سے رکتا ہے، نماز کی وجہ سے بندے کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، نماز کی وجہ سے اس کے مزاج میں جھکنے، عاجزی، انکساری کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نماز کی وجہ سے گھر میں اس کے اطمینان آتا ہے، نماز کی وجہ سے رزق حلال کو کمانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو برائیوں سے روک کر اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی ایک آدھے بندے کو تانا، یا گھر میں بہت زیادہ 24 گھنٹے غصے میں رہتے ہیں، کاروبار میں ملازموں کے ساتھ غصے میں رہتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، جن لوگوں کی نماز ان میں سے غصہ نہیں ختم کر سکتی تو ان کے نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، اس کا مطلب اس کی نماز ابھی ہو نہیں رہی۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی نماز کیسے ہو جاتی، کیسے نہیں ہوتی؟ جو نماز پڑھتا ہو پھر بھی جھوٹ بولتا ہو، اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو، ماں باپ کا بدخلق ہو، اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو، پڑوسیوں سے لڑتا ہو، اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ نماز پڑھتا ہو، رزق حرام کمانے کی فکر میں لگتا ہو، اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی۔ اسلام جو ہے وہ تقوی کا مذہب ہے، فتوے کا نہیں۔ ہمارے جو اکابر تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے آ کر چلے گئے، ان کا انداز زندگی آپ دیکھیے، اتنا کمال کا ہے کہ آج اگر کوئی مسلمان شراب پینے لگے، ایک مرتبہ ضرور اس کے جو غیر مسلم دوست ہیں اس کو کہیں گے کہ یار شرم نہیں آتی تو مسلمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے اتنی نیکی سے زندگی گزاری کہ آج پوری دنیا مانتی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں شراب ان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ آج اگر کوئی مسلمان کسی سے بے ایمانی کرنے لگے یا کسی کام میں دھوکہ کرنے لگے تو غیر مسلم اس کو ایک دفعہ ٹوکتے ہیں کہ شرم کرو یار، تم تو مسلمان ہو۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج بھی دنیا کی دیگر اقوام اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دنیا کے اندر ہے۔ یہ 12 وفات کا جو دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات دونوں اسی کے دن ہوئے ہیں۔ یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں، ڈھول بجانے کے لیے نہیں۔ یہ کسی نے غلط سمجھا دیا کہ بریانی بناؤ، حلوہ بناؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، نہیں۔ محمد رسول اللہ کو اگر راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اصحاب صفہ کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جو اصحاب صفہ رہتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ رات کو محمد الرسول اللہ مدینہ منورہ میں گشت فرماتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، کوئی دشمن میری امت کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ننگوں کو کپڑا پہنا دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند ہے کہ پیاسوں کو پانی پلا دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ بخاری میں، ابن حشام میں، نسائی میں، ابو داؤد میں جو حدیث کی مستند کتابیں ہیں، ایک دو نہیں متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو، لوگوں کو پانی پلاؤ، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، غریبوں کی مدد کرو، سلام کو عام کرو، مسکینوں کی مدد کرو، سلام کو عام کرو، صدقہ دو۔ محمد رسول اللہ نے متعدد مرتبہ مسلمانوں کو تائید فرمائی ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ یہ شاید کسی نے غلط سمجھا دیا کہ نہیں حلوہ بنا کے بانٹ دیں گے تو کسی، حلوہ کن کو بانٹ رہے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ پسند ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ نہیں پسند ہو سکتا۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کل جو حلوے والے مولوی ہیں وہ سوائے حلوہ بریانی کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کبھی دھیان سے پڑھی نہیں اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب چاہتے کیا ہیں اور محمد رسول اللہ نے امت کی تربیت کیسے فرمائی ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو شہزادی ہیں کائنات کی، جو کائنات کی شہزادی ہیں، وہ 8 سال کی عمر میں جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اطمینان سے اس واقعے کو سن لیجئے اور اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں 8 سال کی ہیں، کون؟ فاطمہ۔ کون بھائی؟ فاطمہ 8 سال کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، ابھی ہجرت نہیں کی، مدینے نہیں گئے۔ فاطمہ ایک گلی میں سے گزر رہی ہیں تو سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ اب ابو جہل نے فاطمہ کو دیکھا، پہچان گیا کہ یہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کو روکا اور 2-3 بری باتیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کہی۔ یہ بری بات سے ایک بات ذہن میں آئی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے دور میں مشرک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے نا، کوئی شعر کہتے تھے، کوئی بات کہتے تھے، اگر کوئی صحابی سن لیتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں دشمن ایسے کہہ رہا ہے، تو اس کو جا کے لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، اشاعت نہیں کرتا تھا۔ یہ جو آج کل کے ڈپلیکیٹ لوگ آ گئے جن کے ہاتھ میں یہ جھوٹ بولنے کی مشین مل گئی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں انگریزی میں، واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آ جائے، جھوٹا ہی آ جائے، سچا آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے، فوراً شیئر کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو بتاؤ، ہر مسلمان کو بتاؤ، ابے بدبختو اس کو ڈیلیٹ کرو تاکہ دوسرے تک یہ بات نہ پہنچے جو غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بے ادبی ہے۔ اب وہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی ہیں، بات ذہن میں رکھیے، فاطمہ 8 سال کی ہیں، تو ابو جہل نے سیدنا فاطمہ کے
کو کہا نعوذ باللہ کہ آپ کے جو والد ہیں وہ ایسے ایسے کچھ بری بات کہی، تو حضرت فاطمہ سے برداشت نہیں ہوئی، فرمایا آپ میرے ابا کے متعلق ایسی بات نہ کہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے ابا کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور کچھ نہیں کہا، بس یہ لفظ کہے تو ابو جہل جو دشمن تھا اسلام کا عابدی، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے زور سے ایک تھپڑ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ مارا، فاطمہ گر گئیں، کان سے خون بہنے لگا، زمین پہ گر گئی، اور پھر روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ محمد رسول اللہ جب طائف گئے لوگوں نے پتھر مارے، محمد رسول اللہ گھبرائے نہیں، روئے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں لوگ کوڑا ڈالتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، مکے میں لوگ پتھر مارتے ہیں، محمد رسول اللہ روئے نہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے ایک مرتبہ کھینچا، محمد رسول اللہ گھبرائے نہیں۔ لیکن اب جب فاطمہ 8 سال کی ہیں، ابو جہل نے تھپڑ مارا، اور وہ روتی ہوئی گھر آئیں، اور آ کے انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے کہا، اور میں نے صرف اتنا کہا کہ میرے ابو کے متعلق آپ ایسی باتیں نہ کہو، تو ابو جی اس نے مجھے مارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے محبوب رونے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں وہاں موجود تھی گھر میں، عائشہ کو فرمایا عائشہ ان کی دشمنی تو مجھ سے ہے، یہ میری بیٹیا کو کیوں مارتے؟ فرمایا دشمنی تو مجھ سے ہے، میری بیٹی کو کیوں مارا؟ فرمایا عائشہ یہ فاطمہ کو ابھی لے کے جاؤ، اور مکے کا جو سردار ہے علی بن سفیان، اس کے گھر جاؤ، جا کے شکایت لگاؤ ابو جہل کی کہ میری بیٹی کو کیوں مارا ہے۔ سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے علی بن سفیان کے گھر جاتی ہیں، اور اب علی بن سفیان کے پاس جا کے ابو جہل کی شکایت لگاتی ہیں، تو سردار مکہ جو ہے فوراً فاطمہ کو گود میں اٹھاتا ہے اور تیزی سے چلتا ابو جہل کے گھر جاتے ہیں۔ کون؟ علی بن سفیان، مکہ کے سردار ہیں۔ اور جب ابو جہل دیکھتا ہے کہ فاطمہ کو لے کے آئے ہیں اور مکے کا سردار آیا سب سے بڑا، تو ابو جہل گھبرا جاتا ہے اور ڈانٹتے ہیں، کہنے لگے تو اتنا بڑا بدماش ہے، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بہت بڑا مرد بنا پھرتا ہے، 8 سال کی بٹیا کو مارتا ہے، غیرت نہیں آئی تجھے؟ شرم نہیں آئی؟ جب خوب ڈانٹا تو ابو جہل کا سر شرم سے جھک گیا۔ تو واقعہ یہ سنانے کا ہے اصل، جب ابو جہل کا سر جھک گیا تو فاطمہ کو گود سے اتارا علی بن سفیان نے، اور فرمایا بیٹا انہوں نے آپ کے تھپڑ مارا تھا نا، آپ ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اپنا بدلہ واپس کر لو۔ قربان جاؤں سونے محبوب کی بیٹی نے کیا کہا ہے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کی بیٹی نے کیا کہا۔ فرمانے لگی چچا علی بن سفیان کو کہ چچا میرے جو ابا ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہم بدلہ لینے نہیں آئے، معاف کرنے آئے۔ فرمایا ہم معاف کرنے آئے ہیں، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ علی بن سفیان کی تسلی نہیں ہوئی مکے کے سردار کی، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی سی ہیں، ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ سے اور زور سے لہرا کے ابو جہل کے منہ پہ جب تھپڑ مارنے کے لیے گھمایا، فاطمہ نے اپنا ہاتھ زور لگا کے پیچھے کھینچ لیا۔ 3 دفعہ علی بن سفیان نے سیدنا فاطمہ کا ہاتھ ابو جہل کے مارنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ پیچھے کر لیا۔ پھر علی بن سفیان نے کہا بیٹا اب آپ کو تسلی ہے؟ سیدنا فاطمہ نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی بن سفیان فاطمہ کو لے کے محمد رسول اللہ کے پاس واپس پہنچے۔ قصہ سنا آپ نے یہ پہلے کبھی؟ حلوے مانڈے سے فرصت ہوگی تو اسلام پڑھیں گے نا ہم لوگ، بریانی قورمے سے فرصت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھیں گے۔ تو حضرت علی بن سفیان واپس پہنچے، فاطمہ مسکرا رہی ہیں، 8 سال کی بٹیا مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، سونا محبوب سامنے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے۔ اور سیدنا فاطمہ نے کہا کہ ابو جی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کے مارو، ابو جہل کے تھپڑ مارو، میں کہہ کے آئی ہوں کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، ہمارے ابا لوگوں کو معاف کرنے آئے، بدلہ لینے نہیں آئے۔ اسی کا نام اسلام ہے،
یہ جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے ہمیں، یہ جو فاطمہ نے 8 سال کی عمر میں کر کے دکھایا ہے نا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جہاد کیا، ہم نے زمینیں جیتنے کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے، لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، لوگوں کو چھوا چھوت کا شکار بنایا گیا تھا، لوگوں کو کالے اور گورے کے فرق میں بانٹا گیا تھا، لوگوں کو ذات اور برادریوں کے چنگل میں پھنسایا گیا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دینے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر کہ ہم اپنے وتیرے سے، اپنے طریقے سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا طریقہ یہ ثابت کرنے والا ہو، ہمارے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو، ہم درگزر کرنے والے ہوں۔ جب طاقتور بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی معافی کے انداز کو دنیا سراہتی ہے۔ اسلام نے چمچہ گیری اور عاجزی میں فرق دکھایا ہے۔ میرے محبوب 14 سال مکے میں رہے، کفار نے ظلم کیا، کسی غیر مسلم کے آگے نہ محمد رسول اللہ کے آنسو بہے ہیں، نہ محمد رسول اللہ جھکے ہیں، نہ محمد رسول اللہ ہلے ہیں۔ 14 سال ظلم برداشت کیا، گھبرائے نہیں۔ 14 سال کے بعد جب مکے میں سرکار بن گئی، جب مکے میں حکومت آ گئی، پھر جو آتا رہا فرمایا میں نے تم کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا، میں نے بدلہ نہیں لینا۔ معافی کرنے والے کو اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے آپ کے گھر میں طاقت دی ہے، آپ کو آپ کی دکان میں طاقت دی ہے، آپ کو آپ کے ملازم کے اوپر اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو آپ کے بیوی بچوں پہ اللہ نے سرداریاں دی ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ معافی کا کام کریں گے، ہر جگہ درگزر کا کام کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے، آپ کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے آج کی 12 وفات کا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، سب سے زیادہ درود کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ درود انسان کے دل کی سختی کو دور کرتا ہے، درود پاک سے بلائیں ہٹ جاتی، درود پاک سے مصیبتیں ٹل جاتی، درود پاک سے مزاج میں نرمی پیدا ہوتی ہے، درود پاک سے اللہ کی مدد آتی۔ جب بندہ درود محبوب پر بھیجتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمانوں، میں اللہ کون؟ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں لیکن میں محمد رسول اللہ پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ درود بھیجتے ہیں کس پر؟ سونے نبی حضرت محمد رسول اللہ پر۔ فرمایا کہ میں اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں اس مہینے میں، مزاج میں نرمی لائیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔